بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر فرمایا، ہم نے تمہارے لیے لباس پہننے کا بندوبست کیا ہے اور اس میں تم بڑے خوبصورت لگتے ہو۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ لباس انسانی جسم کے لیے زینت کا باعث ہے، نہ کہ ننگا پن، اور لوگوں کے سامنے اپنی رانیں کھلی کر کے پھرنا۔ ابھی لباس ہی کی بات چل رہی تھی اور ہم اس آیت کے حصے میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہمیں ایک اور لباس کی طرف توجہ دلائی۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر ہماری گردن ظاہری لباس سے باطنی لباس کی طرف موڑ دی، اور کہا گیا کہ اب اس ظاہری چمک دمک سے نظر اٹھاؤ، کہیں اس لباس کی ٹکٹکی میں باندھ کر دیکھتے رہو گے اور اسی بارے میں سوچتے رہو گے اور اپنی شام اور صبح گزار دو گے۔ ایک اور لباس بھی ہے جو پہلے لباس سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ پہلا لباس تو تم ظاہری بدن کو ننگا ہونے سے، گرمی، سردی، حرارت، برودت سے بچانے کے لیے پہننا ہے، جبکہ دوسرا لباس دنیا میں روح کو آلودگی، نجاست اور غلاظت سے، آخرت میں جہنم کی دہتی آگ سے اور جسم میں خون جما دینے والی سردی سے بچانے کے لیے پہننا ہے۔ پہلے لباس میں اگر تم ناکام ہو گئے تو یعنی استری نہیں ہوا تھا، یا کچھ پھٹا پرانا تھا، یا کلر صحیح نہیں تھا، یا بناوٹ میں کوئی خامی رہ گئی تھی، تو کوئی بات نہیں، تمہارا گزر چل جائے گا۔ لیکن اگر تمہارے روحانی روح، ایمان، عمل صالح، حیا، پاک دامنی، خشیت، حسن اخلاق اور تقوی کے لباس سے ننگی رہی یا ان میں نقص پایا گیا تو وہ تمہارے لیے آخرت میں رسوائی اور دنیا میں سکون اور اطمینان کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے جب تم ظاہری بدن کو ڈھانپنے کے لیے اچھا سا سوٹ پہنو اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا حلیہ دیکھو، اس پر اگرچہ خوشی کا اظہار کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی تمہاری نظر روح کے لباس پر بھی جانی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے بہترین سوٹ بوٹ پہن کر تمہاری روح ایمان اور تقوی کے لباس سے ننگی رہ جائے۔ تم روح کو ایسا لباس پہناؤ جس میں کبیرہ گناہوں سے اجتناب ہو، حرام لقمے سے پرہیز ہو، فرائض کا اہتمام ہو، استغفار اور توبہ کی کڑائی کی گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں سمجھانے کا ایک بہترین انداز ہے جس پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ کیسے پیارے انداز میں ظاہری لباس سے باطنی لباس کی طرف ہمارا رخ پھیر دیا اور سوچ کا ایک نیا زاویہ ہمیں دیا۔ تو یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکتے ہیں جن کو کھولنا برا ہے، اور وہ لباس تمہاری خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ سورہ اعراف اٹھا کر دیکھ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں لباس کی زیب و زینت کا حکم دیا ہے کہ دونوں لباس عمدہ ہونے چاہیے، کوالٹی کے اعتبار سے بھی اور سادگی اعتبار سے بھی۔ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر جسم بھی ننگا نہ ہو اور جس کے اندر روح بھی ننگی نہ ہو۔ اگر جسم چھپا لیا، روح ننگی رہ گئی تو پھر بھی نقصان ہے، لیکن اگر روح چھپا لی، جسم ننگا رہا تو اس میں ظاہری طور پر انسان کے لیے خرابیاں ہیں، فتنے کا ڈر ہے۔ تو اگر پھٹا پرانا جسم پر پہن لے گا، ٹوٹا پھوٹا پہن لے گا، پیوند لگے پہن لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایمان کا لباس صاف ستھرا نہ ہوا، ہر قسم کی پھٹن سے، پیوندکاری سے بچا ہوا نہ ہوا، تو دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔